برکاتی صاحب ایک لطیفہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تعویل یہ بھی ہے، تعویل کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جیسے ایک آیت کریمہ سے تعویل کی ایک میرے جیسے ملا نے، ان سے خواب بیان کیا کسی نے کہ حضور تعبیر فرمائیے، آپ کے حالات بالکل پتلے تھے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو منع کیا گیا ہے، قد خواب من دساہا، پھر ترجمہ فرمایا کہ قد خواب کسی نے دسا ہے، کہ خواب بتانا نہیں چاہیے، یعنی اس طرح جان چھڑانا، یہ جو تعویل ہے اس تعویل سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیں جی، آپ نے جو بیان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے جی، اور میں ناظرین کو درد دل سے اس جانب متوجہ کروں گا۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر ایسا کثرت سے استعمال ہے کہ آیات کو ہم پنجابی یا اردو یا ایسا انداز دے کر اس کو پڑھتے ہیں اور مطالب اپنی مرضی کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ رب کائنات نے خود اس بارے میں واضح فرما دیا وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میری آیتوں کو مذاق کا نشانہ نہ بنا۔ حضور وہ بھی تو دیکھیے نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو اب وہ تو ایک ایسے لوگ ہیں نا جو جانتے بوجھتے اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآنی الفاظ کو مذاق کا نشانہ، تو لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں جی، اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی فرمائے تو بھی ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود حکمن فرما دیا کہ میری آیتوں کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم کا اگر پریکٹیکلی انکار کر رہے ہیں تو یہ درجہ کفر تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس بارے میں ہمیں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو اس کو ہنسی مذاق میں لینے کے بجائے فوراً ٹوک دیں کہ بھائی قرآن پاک کی بات نہ کرو، اس کو نشانہ نہ بناؤ، بلکہ اور کوئی بات ہے تو کر لیں۔ ایسا ہی ایک تو یہ ہمارا انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے وہ بہت اہم مضبوط ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اہمیت کے ساتھ۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر کے جو فیضان عطا کیے ہیں، درجے بھی تو ہیں نا، کئی خواب، کوئی ایک ادغاث و احلام بھی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے درجات جو بیان کیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تسلسل عطا کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اچھے خواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کے درجات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ خوابوں کی کیفیت کوئی الگ سی ہوتی ہے اور تعبیر اس کی کچھ اور نکل رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے مکھیوں کو دور کر رہے ہیں، قریب نہیں آنے دے رہے، اور خواب دیکھا تو انتہائی پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیسا خواب، حضور کے تو جسم مقدس پر مکھی کبھی آتی نہیں اور یہ میں کیسے۔ تو جب اس کو بیان کیا آپ نے تو اس وقت جو ہے آپ کے استاد محترم انہوں نے تعبیر دی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو کچھ لوگوں نے ذوف ڈال دیا یا جو اس کے اندر وضع پن ڈال دیا ہے، تم ان کو صاف کر کے حضور علیہ السلام کے فرامین کو بعین ہی جس طرح وارد ہوئے ہیں اسی طرح دنیا تک پہنچاؤ گے۔ یعنی یہ خواب کیسا تھا اور اس کی تعبیر کیسے، اور پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ان چیزوں کی طرف ہمیں مائل کرتے ہوئے یہ جو ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن یہ مبشرات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ مبشرات شروع ہو کر کہاں تک جائیں گے، اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ اظہار کر دیا۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ یہ نہیں کہ اس کی تعبیر اب کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کئی خوابوں کی تعبیر حضور بذات خود فرماتے تھے جاؤ ابو بکر صدیق سے پوچھو، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا قبول اسلام بھی تو اس خواب کی وجہ سے تھا جو ملک شام کے اندر آپ نے دیکھا تھا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو خوابوں کی کیفیت جو آپ نے صلح حدیبیہ ہوئی، بے شک وہ بھی تو آپ کے خواب کی ہی وجہ سے تھی۔ اچھا علامہ صاحب، اس سے مجھے ایک ضروری بات ہے چونکہ وقت مختصر ہے، وہ یہ کہ میرا خواب صرف میرے لیے حجت ہے، جی آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ایسا ہے، اور میں اپنے خواب پر کسی نئے دین کی بنیاد نہیں بنا سکتا۔ جی ایک خوبصورت گفتگو مفتی صاحب فرما چکے ہیں، اس کو بنیاد رکھنا چاہیے۔ بالکل
کہ اس سے خواب کی تعبیر لیں جو قرآن و سنت کا عالم ہو. بے شک. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کوئی اور شخصیت خوابوں میں آ کر شریعت مطہرہ کے برعکس حکم دے ہی نہیں سکتے. اگر دی گئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس بات کی طرف بھی میں وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, حق کو دیکھا. کہ اس لیے فإنه لا يتمثل بالشیطان, شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کہے جی مجھے تو حضور نے خواب میں فرمایا اور شریعت کے خلاف حکم نہیں, وہ حضور نہیں تھے, تمہیں چکما دیا ہے شیطان نے کہ یہ حضور ہے. اگر حضور ہوتے تو شیطان ان کی مثل کبھی بھی نہیں بن سکتا. لہٰذا اگر کوئی ایسا حکم مل رہا ہے جو شریعت مطہرہ قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے, حدیث طیبہ کے خلاف جا رہا ہے, تو پھر اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر ایسا ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے اور ان کے جو تائید میں آ رہا ہے تو بالکل اس پر نہ صرف عمل بھی کریں بلکہ اس کے لیے شکر بھی ادا کریں. شکر بھی ادا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خواب میں مجھے کہا گیا کہ اس کے مکان پہ قبضہ کر لو, خواب میں مجھے کہا گیا کہ اسے پیسے لے لو,